اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے ہے۔ آج کے ہم اس زمانے میں، اس دور میں، اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے گرد و نواح کے ماحول میں اگر امان چاہتے ہیں، ظلم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، بدامنی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ناانصافی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے چوری سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہوگا۔ ایک مخزومی عورت سے چوری کا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ متفکر تھے کہ نہ معلوم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ حضرت اسامہ جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے خطبہ دیا تو خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان میں کا کوئی اگر شریف انسان، مضبوط اور طاقتور انسان اگر چوری کرتا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور انسان چوری کرتا تو لوگ اس پر حد قائم کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک ایسا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ آج دنیا دیکھتے ہوئے انگشت بدندہ ہے، اور آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی چوری کا فعل سرزد ہو جاتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر! یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے نظام کو قائم کرنے اور عدل کے قانون کو نافذ کرنے کا طریقہ تھا کہ پہلے اپنے اوپر وہ ارشاد فرماتے تھے، پھر اپنے خاندان والوں کے اوپر ارشاد فرماتے تھے، اس کے بعد دنیا کے لیے وہ قانون رکھتے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اے عائشہ اگر میں چاہتا تو سونا کا پہاڑ میرے ساتھ چلتا اور سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ ایسی شہزادی کے تعلق سے ایسا جملہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ عدل کا نظام کیا ہے، انصاف کا نظام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں سے شریف انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزور انسان پر حد قائم کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔